بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. آج کا درس بھی انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 245 سے آیت نمبر 249 تک. آیت نمبر 275 سے 279 تک. ان آیات میں اللہ رب العالمین نے ایک بڑی ہی سنگین مسئلے کو بیان کیا ہے. یہ وہ مسئلہ ہے جس میں آج ہر مسلمان ملوث، یہ وہ گناہ ہے جس میں آج ہر مسلمان ملوث نظر آ رہا ہے. الا ماشاء اللہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس سے بچے ہوئے ہیں، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، عالم ہو، غیر عالم ہو، سب کسی نہ کسی شکل میں اس میں ملوث ہے. وہ مسئلہ ہے سود خوری کا. سود خوری کا مسئلہ، سود کھانے کا مسئلہ کسی نہ کسی شکل میں ہر کسی کے اندر کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت پایا جا رہا ہے. الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہیں جو اس سے اجتناب کر پاتے ہیں. جبکہ سود کا کھانا یہ اللہ کی قسم کس قدر عظیم گناہ ہے. اگر ایک مسلمان اس کی سنگینی کو دیکھے اور کتاب و سنت کے اندر اس کی سنگینی کو جس طرح بیان کیا گیا ہے، اگر اس کو دیکھے اور اس پر ذرا غور کر لے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. پھر وہ سود کھانا تو دور کی بات ہے، سود کے پیسے کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرے گا. اگر ایمان اس کے دل کے اندر باقی ہے، ایمانی حمیت، ایمانی غیرت اس کے دل کے اندر باقی ہے تو وہ نہیں لے گا. اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہوں گے مگر یہ کہ وہ اسی طرح کھڑے ہوں گے قیامت کے دن جیسے شیطان نے ان کو چھو کر خبطی بنا دیا ہو. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. اور یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بیع جو ہے یہ ربا ہی کی مانند ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار کیا ہے، یعنی خرید و فروخت کو حلال قرار کیا ہے، اور سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ ایسے اٹھائے جائیں گے جیسے شیطان نے ان کو بالکل باولا کر دیا ہو، تو ان کی کیفیت اس طرح کی ہوگی. اور جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ ہیلا بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی سود کا معاملہ بھی تو تجارت ہی کی طرح ہے،
جس طرح بیع و شراء کا معاملہ ہے، خرید و فروخت کا معاملہ ہے، ویسا ہی معاملہ سود کا بھی ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگلی آیت میں کہ لیکن اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے، خرید و فروخت کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ حلال قرار دیا، اور سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو پھر یہ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ایک جیسی چیز ہے؟ فمن جاء موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، پر جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئے اور اس نے سود کو چھوڑ دیا تو اس کے لیے وہ مال ہے جو بچا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہمارے پاس آیا اور ہم نے سود کو چھوڑ دیا تو ہمارا جو اصل مال ہے، جیسے بینک میں ہم نے اپنا اصل مال جمع کیا ہوا ہے، وہ ہمارا اپنا ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اصل معاملہ اللہ رب العالمین کی طرف ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو اللہ رب العالمین کے حکم کو سننے کے بعد بھی سود کی طرف لوٹے گا تو یہ لوگ جہنمی ہیں اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا بالصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کی پرورش کرتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ واللہ لا يحب كل کفار نثیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کفار کو، کفر کرنے والے کو، گناہگار کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو ایک آیت کے بعد ہے جو اس سے متعلق ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو کچھ بچ گیا ہے، سود میں سے جو کچھ بچ گیا ہے تم اسے چھوڑ دو اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم مومن ہو، اپنے آپ کو مومن مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تو سود کا جو مال بچ گیا ہے اسے چھوڑ دو، مت لو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم نے توبہ کر دیا تو جو تمہارا اصل مال ہے وہ تمہارا ہے۔ لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ دیکھیں یہ آیات اور دیگر آیات کے اندر بھی سود کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا کہ سود کا کھانا، سود کا لینا کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ اگر کوئی بندہ سود لیتا ہے، سود کھاتا ہے، تو گویا کہ وہ ویسے ہی ہے جیسے وہ اللہ رب العالمین کے خلاف جنگ کر رہا ہو، اللہ اس کے رسول کے خلاف وہ جنگ کے لیے آمادہ ہو، تو سود کے کھانے والا ویسا ہی ہے۔ آج آپ دیکھیں ہمارے اور آپ کے درمیان سود بالکل عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہر کوئی اپنا لائف انشورنس اور پتہ نہیں کون کون سا انشورنس کراتا ہے۔ اپنے بچوں کا لائف انشورنس، بچیاں ہے تو اس کا لائف انشورنس کروا دیتا ہے کہ وہ جوان ہو جائے گی، شادی کے لائق ہوگی تو بینک سے پیسہ نکال کر اس کی شادی کی جائے گی۔ تو یہ تمام چیزیں، تمام جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی شکل پائی جاتی ہیں، تمام کے تمام حرام ہیں، اور اس کا کھانے والا بہت بڑا مجرم ہے، سود کا لینے والا بہت بڑا مجرم ہے، اور اس کے گناہ کا اندازہ آپ لگانا چاہتے ہیں تو آپ لگائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا بیان کیا، آپ سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 دروازے ہیں، سود کا جو گناہ ہے اس گناہ کے 70 دروازے ہیں۔ آگے فرمایا اور اس کا سب سے نچلا دروازہ، یعنی اس گناہ کا سب سے نچلا درجہ جو ہے، سود کے 70 درجے ہیں، اور اس کے گناہ کا سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ نعوذ باللہ، کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، سود کے 70 دروازوں میں سے، اس کے گناہ کے 70 گریڈ میں سے سب سے نچلا درجہ ہے۔ اب سوچ لے جب نچلے درجے کا یہ عالم ہے تو سب سے اونچا درجہ کیا ہوگا؟ اور وہ بھی کسی اور کے ساتھ نہیں۔ یہ زنا تو بذات خود حرام ہے اور اتنا قوی عمل ہے، تو کسی اور کے ساتھ زنا کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ زنا کس کے ساتھ؟ ماں کے ساتھ۔ کوئی ماں کے ساتھ زنا کرے، اس سے سخت گناہ، اس سے بڑا گناہ، 70 گنا زیادہ بڑا گناہ سود کا پیسہ لینا ہے، سود کا کھانا ہے۔ سوچ سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جو خود زنا کرتا ہو، جس کا کام ہی ہے جو اسی دھندے میں اترا ہو، اگر اسے بھی کہا جائے گا کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کر، تو وہ بھی اس کو گوارا نہیں کرے گا۔ جس کے اندر انسانیت باقی ہو وہ بھی اس بات کو گوارا نہیں کرے گا کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کر سکتا ہے۔
یہ ظاہر سی بات ہے، ہم آپ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، بلکہ سوچ نہیں سکتا کوئی بندہ، لیکن ہم کوئی دوسرا عمل ضرور کر رہے ہیں جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے، گناہ کے معاملے میں اس سے بھی سخت ہے، ہم وہ عمل کرتے ہیں۔ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا 1 پیسہ کھانا 36 مرتبہ زنا سے زیادہ سخت ہے۔ سود کا 1 پیسہ کھانا 36 مرتبہ زنا سے زیادہ سخت ہے، یہ دوسری روایت کے اندر موجود ہے۔ تو سود آپ سوچ سکتے ہیں، اگر اس حدیث پر غور کریں گے تو یقیناً آپ کو سود کے پیسے سے گھن محسوس ہونے لگے گی، اگر آپ کے اندر ایمانی غیرت ہے، ایمانی حمیت ہے۔ اور دیکھیں، ہم سود کھائیں اور اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ہم اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں، تو اللہ اس کے رسول نے جب منع کیا ہے تو ہمیں اس سے رک جانا ہے۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سود خود تو نہیں کھاتے لیکن وہ دوسرے کو سود کھلا دیتے ہیں، دوسرے کو دے دیتے ہیں کھانے کے لیے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، یا لکھا پڑھی بینک میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ اس کے حساب داری کا کام کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا کیا حکم ہے؟ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ وقالہم سواء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کا کھانے والا، سود کا کھلانے والا، اس میں جو 2 گواہ، ہم جیسے جاتے ہیں انشورنس کے لیے تو اس میں 2 گواہ کی ضرورت پڑتی ہے، 2 لوگوں کا سگنیچر لیتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اور اس کے جو 2 گواہ ہوتے ہیں وہ، اور اس کی جو کتابت کرتا ہے، جو اس کو لکھتا ہے، وہ تمام کے تمام گناہ میں برابر کے شریک ہے، تمام کے تمام گناہ میں برابر کے شریک ہے۔ تو دیکھیں کس قدر سنگین جرم ہے سود کا کھانا۔ اور آج ہم لوگ دھڑلے سے معلوم کرتے رہتے ہیں کون سا آفر چل رہا ہے، ابھی کتنے لاکھ کا آفر چل رہا ہے، اور 5 سال کے بعد کتنا ہم کو اس سے پیسہ ملنے والا ہے، کتنا ہم کو فائدہ ہوگا۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین نے جو ہمیں حلال رزق دیا ہے ہمیں وہ کھانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر متعدد مقامات پر فرمایا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تم کو پاک رزق دیا ہے، حلال رزق دیا، تم اس سے کھاؤ نا، کیوں حرام رزق کی طرف جاتے ہو؟ حرام رزق مت کھاؤ۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے درمیان باطل طریقے سے مال کو مت کھاؤ، گناہ کے راستے سے مال کو مت کھاؤ۔ وہ تمام راستے جو باطل کے ہیں، چاہے وہ سود کا معاملہ ہو، یا بےایمانی کر کے کسی کے کھانے کا معاملہ ہو، یا جھوٹ بول کر تجارت کرنے کا معاملہ ہو، یا پھر دھوکہ دے کر تجارت کرنے کا معاملہ ہو، جتنے بھی باطل طریقے ہو سکتے ہیں مال کے کمانے کے، ان تمام طریقوں سے توبہ کرنا ہمارا اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ چونکہ اگر ہم نے توبہ نہیں کیا تو پھر ہمارا انجام بہت سخت ہوگا، ہمارا انجام بہت برا ہمارا انجام ہونے والا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ دنیا میں کیا ہے، آج ہے کل نہیں، کل ہے پرسوں نہیں۔ دنیا میں اگر ہم ایک ٹائم میں کھائیں گے تو ہم جی سکتے ہیں، زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر ہم روز گوشت نہ کھائے، اگر کوئی دال روٹی بھی کھا لے تو ہم زندگی گزار سکتے ہیں اور بالکل صحیح طریقے سے رہ سکتے ہیں۔ لیکن ہر ٹائم گوشت کھانے کے چکر میں اور محل میں زندگی گزارنے کے چکر میں ہم کیا کرتے ہیں، حرام رزق کی طرف بڑھتے ہیں، حرام رزق کی طرف بڑھتے ہیں، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس محل سے نکل کر ہمیں اسی 4 گز زمین کے اندر جانا ہے، اس محل سے نکل کر ہمیں اسی 4 گز زمین کے اندر جانا ہے۔ اس محل کے بعد ہمارا ٹھکانہ وہی زمین ہے، ہمیں اسی کے اندر جانا ہے۔ جو جھوپڑی میں رہتا ہے اس کو بھی وہاں جانا ہے، جو محل میں اس کو بھی وہاں جانا ہے۔ پھر ہم کیوں اپنے محل کے پیچھے اپنے آخرت کو برباد کریں؟ ہم کیوں محل بنانے کے چکر میں اپنی جنت کو برباد کریں؟ جو حقیقی محل ہے وہ ایسا محل ہے جس کے بارے میں کہ دنیا سے کہیں بہتر، جو ادنا جنت کسی انسان کو دیا جائے گا، جو سب سے کمتر جنت ہوگا، وہ دنیا اور زمین اور دنیا جو ہے دنیا سے کہیں بڑی جنت ہوگی، دنیا سے کہیں بڑی جنت ہوگی۔ تو دنیا میں معمولی سا محل 1 کٹھے 2 کٹھے میں گھر بنانے کے لیے ہم اس قدر حرام خوری پر اتر آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو ہمیں قیامت کے دن دنیا سے بڑی جنت عطا کرے گا، اس کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ پوری دنیا کی آج دیکھیں، صرف ہندوستان میں اپنے آپ کو MP کہلانے کے لیے اور PM کے لیے لوگ مارا ماری کر رہے ہیں جی۔ تو 1 سیٹ پانے کے لیے، نیتا بننے کے لیے، پرائم منسٹر بننے کے لیے، CM بننے کے لیے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مارا ماری کر رہے ہیں۔ ہمیں اس دنیا سے کہیں بڑی جنت جب دی جائے گی تو ہمیں اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم 5 سال کے لیے اچھے نیتا کو لاتے ہیں کہ ہماری زندگی 5 سال اچھے طریقے سے گزرے،
ہماری آخرت کیسے گزرے گی ہم اس کی فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کی فکر کون کرے گا؟ ہمیں کرنا ہوگا۔ تو جو بھی باطل طریقے ہیں، باطل طریقے سے ہم اور آپ جو مال کھاتے ہیں، مال کماتے ہیں، ہمیں اس سے توبہ کرنا چاہیے، ہمیں اس سے توبہ کرنا چاہیے، اور ہر حال میں اللہ رب العالمین نے جو طریقہ بتایا ہے اور جو حلال طریقہ ہے اس کے مطابق ہی مال کمانا چاہیے، تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب رہے اور ہماری آخرت بھی کامیاب رہے، ہم دنیا میں بھی زندہ رہ سکے اور آخرت میں بھی ہمیں آنسو نہ بہانا پڑے، خون کے آنسو نہ رونا پڑے، جہنم کی آگ میں نہ جلنا پڑے، وہاں پر یہ نہ کہنا پڑے کاش ہم نے کچھ اچھا کام کر لیا ہوتا، وہاں پہ یہ نہ کہنا پڑے کاش ہم نے حرام خوری نہ کیا ہوتا، وہاں پہ ہمیں کسی افسوس نہ ملنا پڑے۔ تو اس لیے میرے بھائی ابھی وقت ہے ہمارے اور آپ کے پاس۔ سود کا یہ معاملہ اصل میں بہت سنگین ہے، ہر کوئی اس میں ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ہر کوئی اس میں ملوث نظر آتا ہے، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اب جو چیز بہت زیادہ عام ہے اس سے بچنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور وہ جب بہت زیادہ سنگین بھی ہو تو اس سے بچنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس سے توبہ کرنا چاہیے، اور اگر کسی کا معاملہ سود کا ہے، بینک میں ہے، تو اسے چھوڑ دو۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم سود کا پیسہ چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا، لوگ اس کو غلط چیزوں میں استعمال کریں گے۔ دیکھیں، اگر اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، اللہ رب العالمین کے حکم کی اطاعت کرنے کے لیے اگر ہم وہ چھوڑ دیں، یاد رکھیں دشمن لاکھ کچھ چاہ کر بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے اگر ہم حرام چیز کو چھوڑیں گے، دشمن اگر ہمارے خلاف اس کا استعمال کرنا چاہے بھی تو اللہ نہیں کرنے دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمارے دل کی حالت سے جانتا ہے، جب ہم اللہ کے لیے آگے بڑھیں گے اللہ رب العالمین ہمارے لیے آگے بڑھے گا، جب ہم اللہ رب العالمین کے دین کی مدد کریں گے اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا، لیکن جب ہم اللہ رب العالمین کے دین سے اعراض کریں گے، اللہ رب العالمین کے حکم سے اعراض کریں گے، تو پھر اللہ رب العالمین بھی ہم پر ظالم قوم کو مسلط کر دے گا جو ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹیں گے، جیسا کہ آج ہو رہا ہے۔ ظالم قوم ہم پر مسلط ہے، ہم لوگ ڈر رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ پھر سے BJP کی حکومت آ جائے، ایسا نہ ہو کہ پھر ظالم حکومت آ جائے اور ہم لوگوں کو 5 سال پھر رونا پڑے۔ ارے بھائی رونا کیوں پڑے گا جب اچھے کام کرو گے؟ اچھے کام کریں گے تو رونا کیوں پڑے گا؟ تو یہ سب ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے، تو ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے ہر معاملے میں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو کوئی بھی سود خوری میں پڑے ہوئے ہیں یا حرام رزق کماتے ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ رب العالمین انہیں حرام کمائی سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ تمام مسلمانوں کو حلال رزق کھانے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔